बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए एक बड़ा अहम पैगाम दे रहा हूँ उनके लिए जिनको इसकी समझ आ जाए या वो समझना चाहते हों। आपको मालूम है कि पिछले चंद हफ्तों से हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान कुछ कशीदगी जारी है और आज की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान के कोई 47 सिपाही जो हैं और ऑफिसर्स वो मारे गए हैं। चाइना ने लद्दाख के एरिया में पेशकदमी की है, काफ़ी सारा एरिया हथियार लिया है और इतने लोग मारे गए हैं, गिरफ़्तार भी हो गए हैं। लेकिन अभी तक हमने हिंदुस्तान से एक आवाज़ नहीं सुनी, बिलखसूस मोदी के मुंह से कुछ भी नहीं सुना। उसने चुप साध ली और कुछ भी नहीं बोला। उसकी चुप के पीछे एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, और वो सबक यही है कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत की ज़बान समझती है। वो ना डिप्लोमेसी की ज़बान समझती है, ना सियासियात की ज़बान समझती है, ना अखलाकियात की ज़बान समझती है। और हम अगर ये समझते हैं कि हिंदुस्तान मज़ाकरात के ज़रिए, अखलाकियात के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए हमारी बात मान लेगा तो हम खुशफहमी का शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह चाइना ने किया है, अगर इसी तरह हम भी करें तो बिल्कुल हिंदुस्तान जो है वो हमारी बात मानने पर मजबूर होगा। आप देखें कि पिछले साल जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान ने 2 त्यारे मार गिराए तो हिंदुस्तान की क्या हालत हो गई थी, उनके फ़ौजियों की क्या हालत हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अफवाज जो है वो बहादुर अफवाज हैं, हमारे सिपाही बहादुर हैं, हमारे अवाम बहादुर हैं। लेकिन खौफ का शिकार है अगर, तो पाकिस्तान की लीडरशिप खौफ का शिकार है, पाकिस्तान के फ़ैसले करने वाले लोग खौफ का शिकार हैं। हमें हिंदुस्तान से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। कश्मीर के अंदर हर इंसान जो है, जम्मू व कश्मीर के अंदर, वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। वो एक आज़ादी का सिपाही बनकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ेगा और जो कोई भी कश्मीरियों की मदद के लिए जाएगा उसके लिए वो हर तरह का जो है हर तरह की सपोर्ट देगा, हर तरह की कुर्बानी देगा। तो इससे ज़्यादा अच्छे हालात हमें मिल नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए, लेकिन ये ज़रूर करना चाहिए कि हमें कोई स्ट्रैटेजिक एक्शन ज़रूर करना चाहिए। जब तक हम कोई स्ट्रैटेजिक एक्शन नहीं करेंगे हिंदुस्तान हमारी बात नहीं मानेगा और ना ही कश्मीर पर वो कब्ज़ा छोड़ेगा। इस वक्त हिंदुस्तान एक ही ज़बान समझता है और वो ताकत की ज़बान समझता है। ये अब आप सबको समझ आ जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हर रोज़ मोदी सरकार और मोदी ख़ुद बोलता था, उसके वज़ीर बोलते थे। लेकिन जब से चाइना ने उनकी गर्दन के ऊपर पाँव रखा है उसके बाद उनकी एक आवाज़ भी नहीं निकली। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन ये ज़ाहिर करती है कि वो अंदर से कितने दलेर हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान अंदर से इंतहाई बुज़दिल है। हिंदुस्तान की लीडरशिप जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है वो इंतहाई बुज़दिल है। सही है कि वो ज़ालिम है, वो कनिंग है, लेकिन वो इंतहाई बुज़दिल है। हमें उसकी बुज़दिली के सामने ख़ुद बुज़दिल नहीं होना चाहिए। हमें इस वक्त दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए और हमें ठोस एक्शंस करने चाहिए। हिंदुस्तान को बिल्कुल ये मोहलत नहीं देनी चाहिए वो कश्मीर में पेशकदमी करे और कश्मीर की जो कानूनी हैसियत उसने ख़त्म करने की कोशिश की है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के बरक्स, तो उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बल्कि मैंने तो उल्टा सुना है कि कुछ ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो दोनों मुल्कों के ऊपर लागू हैं, लागू होनी चाहिए और उनसे मुआवरा कोई इकदाम नहीं करना चाहिए, चूँकि वो हमारे केस को बैनुल-अक़वामी सतह पर कमज़ोर करेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अपनी कोशिशें इंटेंसिफाई करे, तेज़ करे, अपने सोए हुए सफ़रा को, सफारती अमले को जगाए। वजारत ख़ारजा प्रो एक्टिव हो, बजाय इसके कि एक कस्टमरी किस्म के, एक रवायती किस्म के बयानात दे दें। उसके बजाय प्लानिंग के तहत मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के साथ काम होना चाहिए। देखो, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान का इस्तेहकाम
اور پاکستان کی ساورنٹی اور پاکستان کی پراسپیرٹی جو ہے وہ صرف اور صرف کشمیر کی آزادی سے وابستہ ہے. جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کو مائنس کر کے پاکستان سارے مسائل پر قابو پا لے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ بیان سمجھ میں نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. شاہ رگ سے مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کا جو ریلیشنز ہے وہ لازوال ہے، دونوں ملکوں کے لیے، دونوں لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ایکشن ضروری ہیں. اگر حکومت وقت ابھی ایکشن نہیں لے گی تو یہ وقت گزر جائے گا. ہم نے اس سے پہلے بھی جب انڈیا اور چائنا کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے موقع ضائع کیا، پھر ضیاء الحق کے دور میں ہم نے موقع ضائع کیا، پھر اور مواقع جو بھی آئے وہ سارے مواقع ہم نے ضائع کیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہندوستان پوری دنیا کے اندر اس وقت ڈسگریس ہو چکا ہے. ہندوستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر چیلنج ہو چکی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو کمیشن فار ریلیجس رائٹس ہے اس کی رپورٹ آ چکی ہے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آ چکی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ چکی ہے، سب کی رپورٹس آ چکی ہیں. وہ ہندوستان کے خلاف ہیں، ہندوستان کے اپنے لوگ ہندوستان کی موجودہ حکومت کے خلاف ہیں، ادھر کشمیر کے سارے لوگ ہندوستان کے خلاف ہیں. اس سے بہتر کوئی موقع ہمیں نہیں ملے گا کہ ہم کشمیر کے سلسلے میں کوئی رول ادا کر سکیں. لیکن اس وقت ہمارا خاموش ہو جانا ہماری حکومت کا، ہمارے حکمرانوں کا، یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس وقت محض چپ ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ پریکٹیکلی ہم سٹیپ اٹھائیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی اور ادروائز بھی، اور ہندوستان کو جو ہے ہم مجبور کریں کہ وہ کشمیر کے اندر ریفرنڈم کرے. اور کشمیر کے مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف ریفرنڈم ہے. جو فیصلہ کشمیر کے مستقبل کا ہونا ہے وہ کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق اصولی طور پر ہونا ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ہونا ہے. چونکہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو پلیبیسٹ ملے گا. تو پلیبیسٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ inalienable rights of people which cannot be altered, which cannot be denied, which cannot be changed, which cannot be withdrawn. تو لہٰذا کسی صورت بھی کشمیریوں کا یہ حق دنیا کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی جب تک کشمیری یہ خود وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کشمیری اس حق سے وڈرا کرنے کے لیے تیار ہے. ہندوستان کی 9 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں، سنگینوں کے سائے میں، اگر نہتے کشمیری وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ واضح پیغام ہے پاکستان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی اور ہندوستان کو بھی کہ کشمیری کسی صورت میں اپنی آزادی کے اوپر، اپنے حق کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، یہ ان کو حق ملنا ہے اور ملنا چاہیے. اور اگر یہ حق ان کو نہیں ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کشمیر جو ہے وہ ایک جنگ کا زون بن جائے گا، اور ایسا جنگ کا زون کہ جس کے ارد گرد 3 ایٹمی ممالک ہیں، 3 ایٹمی ممالک ہیں، ہندوستان، پاکستان اور چائنا. اگر اس خطے میں جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ جو ہے پوری دنیا میں آؤٹ بریک ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی فرض ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر انوالو ہو اور اس مسئلے کو حل کرائے. چونکہ انڈیا، پاکستان اور چائنا تینوں ایٹمی ممالک کے درمیان اگر کوئی بون آف کنٹینشن ہے، اگر مسائل کی کوئی وجہ ہے، اگر لڑائی کی کوئی وجہ ہے، اگر کوئی دشمنی کی وجہ ہے تو وہ صرف اور صرف کشمیر کا مسئلہ ہے. اور جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ساؤتھ ایشیا کیا، نہ تو ایشیا میں امن قائم ہوگا اور نہ دنیا میں کہیں اور امن قائم ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ساری دنیا کے لیے کہ وہ کشمیریوں کے لیے جو ہے سامنے آئے اور اپنا حق ادا کرے. اور سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے ہے کہ کشمیری اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں، اپنا نیریٹو درست کریں، ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہوں، چھوڑ دیں خود مختاری کے نعرے کو، چھوڑ دیں الہ پاکستان کے نعرے کو، اور صرف رائے شماری کی بات کریں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں، ریفرنڈم کی بات کریں. جب آپ کو ریفرنڈم مل جائے گا تو آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، جو کوئی ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس کی مرضی، جو کوئی خود مختار رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی. لیکن یہ فیصلہ
نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہندوستان کر سکتا ہے، نہ پاکستان کر سکتا ہے، نہ یونائٹڈ نیشن کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ تو کشمیر کے عوام نے کرنا ہے، یہ سوال تو کشمیر کے عوام سے پوچھنا ہے، اور یہ سوال میرا خیال ہے دنیا کو کشمیر کے عوام سے پوچھنا چاہیے، اور جو کشمیر کے عوام جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کا کریں، خود مختاری کا کریں، یا ہندوستان کے ساتھ ہلاک کا کریں۔ تو جو ایک طریقہ ہے، مسلمہ طریقہ ہے ریفرنڈم کا، جمہوریت کا، اسی اصول کے تحت یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سب سے امپارٹنٹ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں متحد ہو جائیں، وہ برادری ازم کے تفرقات سے باہر نکلیں، پارٹیوں اور مفادات کے تفرقات سے باہر نکلیں، اور کشمیر کی آزادی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے وہ متحد ہو جائیں، اور ایسی قیادت کو سامنے لائیں کہ جو کشمیر کے لیے مخلص ہو، جو علاقے کے حالات بدلنے کے لیے مخلص ہو، جو تعمیر و ترقی کے لیے مخلص ہو، جس کے اندر شعور بھی ہو، جس کے اندر ویژن بھی ہو، اور جس کے اندر ارج بھی ہو کچھ کام کرنے کی۔ تو بات لمبی ہو گئی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہم کشمیر کے حوالے سے ایک نیریٹو بلڈ کر سکیں، ایک یونٹی کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ سارے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔